أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ So I'm muting all of you, okay? چلیں الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ ہود کی آیا نمبر 24 کی تھی. انشاءاللہ ٹوڈے ویل اسٹارٹ وتھ آیا نمبر 25 آف سورہ ہود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. مجھے لگتا ہے اب آپ مجھے یہ پڑھا سکتی ہیں، مجھے پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وَلَقَدْ and certainly أَرْسَلْنَا we sent, Allah is saying we sent نوحًا یعنی نوح علیہ السلام إِلَىٰ قَوْمِهِ to his people. لَكُمْ انی لکم نذیر مبین. سو اس میں یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے کہا، بٹ ہی واز سیئنگ. تو آپ لکھ سکتے ہیں سیئنگ بریکٹ میں ڈال دیں انی انڈیڈ آئی لکم فار یو I am for you Nazirum Mubin, a warner. Nazir, warner. Mubin means clear. And certainly we send Nuh alayhi salam. انہوں کا نوح علیہ السلام تو نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن ہم کہتے ہیں indeed we send Nuh to his people saying indeed I am to you a clear warner. Yeah, indeed I am for you a clear warner. اور یقیناً بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو طرف اس کی قوم کے. اور مطلب کہا انہوں نے بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں واضح. مبین مینس واضح. اس کو تفسیر تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت کلیئر ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابھی تک ہم جو پڑھ رہے تھے ابھی ہماری یہ نوح علیہ السلام کی سٹوری سٹارٹ ہوئی ہے. فرام دس آیا وی انٹر دا سٹوری آف نوح علیہ السلام. اور دا سٹوری اوپن کس طرح کری؟ وَلَقَدْ. وَلَقَدْ کا کیا مطلب ہے؟ قد کا مطلب ہے certainly، ل کا مطلب ہے certainly، وَلَقَدْ کا مطلب ہے and certainly certainly. بہت ایمفیٹک ہے، لائک اوتھ کی طرح ہے، قسم کی طرح ہے، ایفرمیشن ہے، ایک ایٹسٹیشن ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، شک ہو ہی نہیں سکتا ہے. دا اسٹوری اوپنز وتھ وَلَقَدْ، ٹھیک ہے نا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو باندھ دیا ہے کس کے ساتھ؟ ایک اکاؤنٹ کے ساتھ، جو کہ جس کے اندر کوئی ڈیٹیل ہی نہیں ہے، ابھی سنگل ڈیٹیل بھی نہیں آئی ہے. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ہم کو؟ سٹریس کر رہے ہیں کہ یہ ریئل لائف میں یہ ہوا تھا، یہ واضح ہوا تھا، یہ مبین یہ ہوا ہے. اٹ ہیپن ان ریئل لائف، اٹس ناٹ اے فیری ٹیل. یہ کوئی کہانی قصہ کہانی نہیں ہے، یہ سچ مچ ہوا ہے. تو نوح علیہ السلام کی جو اوپننگ ورڈز تھی، وہ جو ان لوگوں کے لیے وہ ایک آرگیومنٹ نہیں تھا، کوئی ایک دلیل نہیں تھی، کوئی تھیولوجیکل آرگیومنٹ نہیں تھی، اس میں کوئی ایسا میریکل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک ڈیکلیریشن ہے کہ نوح علیہ السلام کے آنے کا مقصد کیا تھا، ان کی آئیڈینٹی کیا تھی، ان کا پرپس کیا تھا. کہ بے شک میں آپ کے لیے ایک کلیئر وارنر ہوں، میں ایک آپ کے لیے واضح مبین وارنر ہوں. انی لکم نذیر مبین، کلیئر پلین انمسٹیکبل وارنر. نوٹ ifs and buts about it. مبین کا مطلب یہ ہے، اور مبین آپ دیکھیں گے کلیئر، ٹھیک ہے نا. اور یہ لفظ آپ دیکھیں گے اس سورہ میں کئی دفعہ یوز ہوا ہے، کیونکہ بہت سارے پروفٹس کی، بہت سارے انبیاء کے اس میں سٹوریز آئے. نوح علیہ السلام اپنے میسج کو ہائڈ بھی نہیں کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام اپنے الفاظ کو سافٹ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ بھئی یہ پیلیٹیبل ہو جائے، لوگ ہم میری بات مان جائیں. ہی از ویری کلیئر شروع سے، فرام دا ویری فرسٹ مومنٹ. کہ یہ دیکھتے ہیں کہ کلیئرٹی جو ہے نا بہت ضروری ہے. کسی کو بھی آپ نے دین پہ بلانا ہے، میں نے، آپ نے، ہمیں کلیئر الفاظ میں بلانا ہے. کلیئرٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان کالنگ سم ون، ان ٹیلنگ سم تھنگ. اور ان اٹ سیلف جب ٹروتھ پہ آپ بلا رہے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ اٹس اے فارم آف مرسی، اللہ کی طرف سے رحمت ہے. اس میں آپ نے ویگ کس لیے ہونا ہے، آپ نے ifs and buts کس لیے کرنے ہیں، آپ نے بیٹنگ اباؤٹ دا بش کیوں کرنا ہے، آپ نے صاف صاف بتا دینا ہے بھئی یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. یہ یاد رکھیں بس. بدتمیزی سے نہیں، زور سے نہیں، حاکمانہ طریقے سے نہیں، کسی کو ذلیل نہیں کرنا ہے، کسی کو انسلٹ نہیں کرتا ہے، پٹ لو نہیں کرنا ہے کسی کو. لیکن آپ نے سب کے ساتھ اچھی طرح ان کو بتانا کہ بھئی یہ میسج. آپ نے یہ بھی نہیں کہنا کہ آپ مانو یا نہیں مانو، اس کی مرضی ہے مانے یا نہیں مانے. وہ تو ایک دھمکی ہوگی نا، بھئی آپ مانو یا میں آپ کو بتا دے رہی ہوں، ایسے بھی نہیں کرنا ہے. اور کیا ہے اب میسج آ رہا ہے آیہ نمبر 26 میں، اللہ تعبدوا الا اللہ. اللہ that لا تعبدو، do not you worship الا اللہ except اللہ. that do not you worship except اللہ، کہ نہ کرو تم عبادت سوائے اللہ کی، نہ کریں آپ عبادت سوائے اللہ کی. فرسٹ تو یہ چیز ہے. پھر انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم. انی انڈیڈ آئے
أخاف, I fear, عليكم, for you, عذاب, the punishment, يوم أليم, of a day painful. أليم यानी दर्दनाक, painful. Indeed, I fear for you the punishment of a day painful. बेशक मैं डरता हूँ तुम पर आजाब से एक दर्दनाक दिन के. अब यहाँ तो चूंकि अरबिक है तो दिन पहले दर्दनाक बाद में, हम उर्दू में कहेंगे एक दर्दनाक दिन के. इसकी क्या तफसीर है? वेरी सिंपल, कि मैसेज है ये कि आप अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, आप वर्शिप करें, आप इबादत करें सिर्फ अल्लाह की अलोन, नोबडी एल्स, नोबडी एल्स. और ये मैसेज किसका था? इट वाज द मैसेज ऑफ एवरी प्रॉफिट, आइडेंटिकल था फ्रॉम इट्स कोर, या एट इट्स कोर आप कह लें, फंडामेंटल, बुनियादी जो मैसेज था हर पैगंबर का, हर नबी का, कि बस अल्लाह अलोन की वर्शिप करें. और ये क्या कहलाता है? आपको हर दफ़ा मालूम है, तौहीद. तो तौहीद इज नॉट जस्ट वन ऑफ द टॉपिक्स इन दिस सूरा और इन द कुरान, इट इज द टॉपिक. पूरा कुरान जो आप समझ लें कि या तो वो किससे बता रहे हैं अल्लाह ताला हमें, या तो अहकामात बता रहे हैं, और या तौहीद, सबसे बढ़ के तौहीद. एवरीथिंग एल्स जो है इससे, इसको फॉलो करती है, इसी से निकलती है. तो आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नूह अलैहि सलाम के वर्ड्स आप गौर करें, वो कह रहे हैं इन्नी अखाफु अलैकुम, इंडीड आई फियर फॉर यू, मैं आपके लिए मैं डरता हूँ, मैं खौफजदा हूँ, और आपके मैं वार्न करता हूँ. लेकिन वार्न करने का तरीका ऐसा, इन्नी इन्नी अखाफु अलैकुम, मैं आपके लिए डर रहा हूँ. डिस्टेंस से बोल रहे हैं, ये नहीं कि खुदा का खौफ करो. हम लोग कैसे कहते हैं एक दूसरे को, खुदा का खौफ करो, अल्लाह से नहीं डरती हो, हम ऐसे कह देते हैं. नहीं, इट इज़ नॉट, आई वार्न यू. किस लिए? क्योंकि इट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस. इन्नी अखाफू, आई एम स्केर्ड फॉर यू, आई एम अफ्रेड ऑफ यू. क्यों? क्योंकि नॉट, ये भी नहीं कहते तुम्हें सजा मिलेगी. वो किस तरह होता है जब सजा मिलने का कहते हैं, ओ तुम्हें तो सजा मिलेगी, डिटैच हो जाता है बंदा. आई वांट यू, खुद को डिस्टेंस कर लेता है. वो कहते हैं मुझे डर लग रहा है. एक छोटा सा सेंटेंस है, आप इसको गौर से पढ़ें, और इससे जो भी आपको निकलता है आप निकाल लें, इससे कोई भी सबक. ये एक प्रॉफिट है जो कि अपने दिल से बात कर रहे हैं. और दिल से बात करें क्योंकि प्रॉफिट जो है वो उस कौम का सरदार होता है, उस कौम का बाप होता है. उसका वार्निंग किस से आती है? लव से आती है. यानी कि बच्चों देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा. नहीं, इट कम्स फ्रॉम लव, नॉट फ्रॉम सुपीरियोरिटी, अपने आप को बर्तर समझ के नहीं, एंड नॉट फ्रॉम एरोगेंस, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, किबर के साथ, तकब्बुर के साथ, वो भी नहीं है. छोटी सी आयत है. क्या था उसमें? एक प्यार दिखाया, शफकत दिखाई है, कंसर्न दिखाया है. आया नंबर 27, फ़क़ाल अलमलउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा नराका इल्ला बशरम मिथलुना वमा नराका तबअका इल्ला लज़ीना हुम अराज़िलुना बादियर राई वमा नरा लकुम अलैना मिन फ़द्लिन बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन. अब ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है टॉपिक. फ़क़ाल अलमलउ, सो सेड, किसने बोला? मलाउ. मला कौन होते हैं? द चीफ्स, द लीडर्स. अल्लज़ीना कफरू, ऑफ दोज हु डिसबिलीव्ड, जिन्होंने कुफर किया. मिन कौमिही, फ्रॉम हिज पीपल. मा नराका, नॉट वी सी यू, इल्ला बशरम मिथलुना, एक्सेप्ट अ मैन लाइक अस. तो कहा सरदारों ने, उस कौम के सरदारों ने जो काफिर थे, जो उसकी कौम के थे, कि नहीं देखते हैं हम, मान रहा, नहीं देखते हैं हम तुम्हें या आपको, सिवाय एक इंसान अपने जैसे. आप तो हमारे जैसे एक इंसान है. वमान राका, एंड नॉट वी सी यू, इत्तबाअका, के फॉलो यू, इल्ला लजीना हुम अराजिलुना, इल्ला लजीना, एक्सेप्ट दोज हु, एक्सेप्ट दोज पीपल, एक्सेप्ट दोज हुम दे अराजिलुना. इसके रूट लेटर्स क्या हैं? रा जाल लाम, रा जाल लाम. रजिला यरजलु रजालतन, रजिला, रजिला यरजलु रजालतन. ठीक है ना? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है लो होना, मतलब कि हकीर, कम तबके वाले, नीचे तबके वाले, ऐसे समझ लेना. कि जैसे रजील नहीं कहते, वो इस तरह का. उर्दू में डिफरेंट होता है, अरबिक में डिफरेंट है. तो वो कहते हैं कि हम आपको देखते हैं, आप हमारे जैसे एक इंसान है. दूसरी बात ये कह रहे हैं, एंड नॉट वी सी यू, एंड नॉट वी सी यू, follow you, ittaba'aka, follow you, except those who are whom araziluna, who are the lowest of us, the poor people, जो सबसे ज्यादा स्टेटस में कम है. बादियर राई, बादियर राई के दो तीन मीनिंग्स हैं, जरा मुश्किल है इसमें, लेकिन आप ये समझ लें सबसे इजीएस्ट मीनिंग ये है, बादियर राई एट फर्स्ट ग्लांस, यानी देखती आपको, विदाउट एनी थिंकिंग, बगैर किसी
سوچنے کے بغیر کسی انٹیلیجنس کے یہ آپ کو لوگ فالو کر رہے ہیں. یہ غریب لوگ ہیں، لو سٹیٹس والے لوگ ہیں، انٹیلیجنٹ نہیں ہیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اردو میں بتاتی ہوں. اور نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار ہیں یا تمہارے پیروی کرنے والے ہیں جو ہمارے سب سے نچلے طبقے کے لوگ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے بس یہاں اینڈ ہوتے بعد یہ رائی. وما نرا لکم علینا من فضل. اینڈ ناٹ وی، وہی الفاظ ہے وما نرا، اینڈ ناٹ وی سی لکم ان یو. نرا کا تھا، اب ان یو، لکم ان یو، علینا اپون اس، ابو اس یا اوور اس، من فضل اینی میرٹ، اینی اسٹیٹس. کوئی فضل ہم آپ کے نہیں دیکھتے ہیں. بل رادر نظنکم، وی تھنک، کاذبین، نظنکم وی تھنک یو آر کاذبین، لائرس. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو کہہ رہے ہیں اور نہیں ہم دیکھتے ہیں، نوح علیہ السلام کو قوم کہہ رہی ہے، اور نہیں ہم دیکھتے ہیں تمہیں یا آپ کو اپنے اوپر کوئی فضیلت، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو، اور تو تم کہہ رہے ہیں نا، ہم آپ کر رہے ہیں. تو اینڈ ناٹ وی سی ان یو اوور اس اور ابو اس اینی میرٹ اور اینی اسٹیٹس، رادر وی تھنک یو آر لائرس. اور نہیں ہم دیکھتے ہیں تمہیں اپنے اوپر کوئی فضیلت، بلکہ ہم سمجھتے ہیں تمہیں جھوٹے. اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. یہ آیا جو اس کے اندر بہت ایک ایروگنٹ طریقے سے، تکبر سے، نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے، ان کے جو ملا تھے، جو ایلیٹ کلاس تھی، جو ان کے چیفز تھے، جو ان کے لیڈرز تھے، کس طرح سے وہ ایروگنٹلی ڈیل کرتے ہیں نوح علیہ السلام کے ساتھ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب رولنگ کلاس کوئی ہوتی ہے، کس طرح وہ اللہ کے میسج کو، ڈیوائن میسج کو، اپنی پریجڈس کی وجہ سے اور اپنے سوشل سٹیٹس کی وجہ سے، اپنی امیری اور کبیری کی وجہ سے، وہ کس طرح سے ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کو ڈسمس کر دیتے ہیں، ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور وہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ ہمیں فزیکل میریکلز بتاؤ. اٹرلی ریفیوزنگلی یہ بلیو کرنا کہ بھائی آرڈنری پیپل ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، اتباع کا وہ لوگ ہیں جو کہ بالکل ہی لو سٹیٹس کے لوگ ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تمہارے لو سٹیٹس کے لوگ تمہیں فالو کریں، ہم تو نہیں کرنے والے. یہ آیا جو ہے نا، اس کو ایکچولی اسکالرس نے، قرآن نے بریک کیا ہے اس کو، اسکالرس نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ 4 مین آرگیومنٹس یہاں پر بتا رہے ہیں جو ڈس بلیورز ہیں، جو ڈسمس کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کی میسج کے لیے یوز کر رہے ہیں. نمبر 1 وہ کہہ رہے ہیں ما نراک الا بشرا، ہم آپ کو ہیومن بینگ کے علاوہ ہماری طرح، ہیومن بینگ کی طرح، اس سے زیادہ ہم کیا سمجھیں گے. وائی شوڈ وی فالو یو، یہ پہلا ان کا اسٹیٹمنٹ تھا. ہم کیوں آپ کو فالو کریں؟ آپ تو ہماری طرح ہی ایک انسان ہے. تو ڈس بلیورز یہ کہتے تھے بیکاز نوح علیہ السلام کوئی فرشتہ نہیں تھے. نوح علیہ السلام سوتے تھے، جاگتے تھے، کھاتے تھے، ان کی طرح رہتے تھے، ان کے درمیان رہتے تھے. وہ اللہ کا میسنجر کہاں سے ہوں گے؟ تو وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی ڈیوائن میں کوئی آئے گا، کوئی اینجل آئے گا، کوئی سپر ہیومن آئے گا، کوئی سپر مین آئے گا، تو وہ سب آئے گا تو وہ ہم کو یہ چیزیں بتائے گا. لیکن ریویلیشن لانے کے لیے کسی سپر ہیومن بینگ کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز وہ بولتے تھے وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُونَ. یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ کوئی آپ کو فالو نہیں کرتا سوائے جو ہمارے لوگوں میں جو سب سے حقیر ہیں، جو کم تر ہیں، جو لو سٹیٹس والے ہیں. اراذلنا کا اپنا مطلب ہے دا لولی، جو انگلش میں لکھنا چاہے، دا لولی، دا پور، دوز آف لو سوشل اسٹینڈنگ، دوز ہو آر ناٹ انٹیلیجنٹ. اس سے آپ دیکھیں یہ ایلیٹزم جو ہے اس کی کلاسک اگزامپل ہے. جو اپر کلاس آف دا سوسائٹی ہے وہ اس میسج کو ریجیکٹ کر رہی ہے، اللہ کے میسج کو ریجیکٹ کر رہی ہے، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ صرف غریب لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے جو فالو کرنے والے ہیں وہ ویک ہیں، ورکنگ کلاس ہیں، جن کا کوئی سوشل سٹیٹس نہیں، مزدور ہیں، یہ آپ کو فالو کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ تو انہیرنٹلی، یہ تو مطلب آپ لوگوں کو یہ تو صحیح ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے. تیسری چیز جو انہوں نے کہا، بعد یا رائی، جو میں نے کہا تھا کہ جو بغیر سوچے سمجھے جو چیز دیکھتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. یہ جو ایلیٹس ہیں وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فالو کر رہے ہیں نا، نوح علیہ السلام کا میسج جو لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ لوگ انٹیلیجنٹ ہی نہیں ہیں، انسلٹ کر رہے ہیں ان کی. وہ انٹیلیجنٹ ہو ہی نہیں سکتے ہیں، کیسے انٹیلیجنٹ ہوں گے وہ؟ ذرا فون اس کو ڈو ناٹ ڈسٹرب پہ لگا دوں، بھول گئی لگانا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو بغیر سوچے سمجھے آپ کو فالو کر رہے ہیں، یہ تو بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں، آپ کی اندھی تقلید کر رہے ہیں، سپرفیشلی، وداؤٹ ایون ایویلویٹنگ کہ آپ کیسے ہیں.
ان ریالٹی جو پور اور اوپریسڈ ہوتے ہیں نا ان کا زیادہ کلیئر ویژن ہوتا ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس بھی پاکستان کی میں اگزامپل دے سکتی ہوں. میرے ارد گرد جو لوگ تھے اس میں دیکھ رہی تھی کہ جو بالکل غریب غریب لوگ جو ہیں ان کو سمپل آتا ہے, جیسے بیڈ وینس تھے, سمپل آتا ہے, نماز ضروری ہے, روزہ ضروری ہے, اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے, زکوٰۃ کو کوئی بات نہیں, لیکن جو بھی خیرات کر سکتے کریں, حج کے پیسے نہیں ہے, لیکن وہ کم از کم وہ ان کے جو مورلز اور ایتھکس تھے وہ بہت کلیئر ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہی سب کو, اور میں نہیں کہہ رہی سب امیر ایسے ہوتے ہیں اور سب غریب. I'm just saying میرے ارد گرد, اس لیے میں نے اگزامپل دی کہ میرے ارد گرد جو کوارٹر میں رہنے والے لوگ تھے ان کی بات کر رہی ہوں کہ ان کا کلیئر کانسیپٹ تھا. وہ ایک چیز پوچھ لیتے تو ان کو کلیئر, وہ بلائنڈ نہیں ہو جاتے تھے, ان کے پاس تکبر نہیں ہوتا تھا, ان کے پاس ویلتھ نہیں, پاور نہیں, اتھارٹی نہیں, تو جو بھی ان کو بولو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. چوتھا پوائنٹ کیا تھا, وہ کہتے ہیں ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ہمارے اوپر کوئی آپ کو فضیلت تو نہیں ہے, کوئی میرٹ تو نہیں ہے, بلکہ ہم سمجھتے ہیں نعوذ باللہ, ہم سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں. آپ کے پاس کوئی ویلتھ نہیں ہے, نو علیہ السلام کو آپ کے پاس کوئی آرمی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی سٹیٹس نہیں ہے, تو آپ نے توحید تو ہمیں پہنچانے کی کوشش کی, لیکن اس توحید کو ہم کیوں ایکسیپٹ کریں؟ وہ ایک ہی چیز ہے بس. وہ جو ڈس بلیورز ہیں وہ فزیکلی اور انٹلیکچولی سپیریئر کیسے ہو سکتے ہیں ہم سے؟ تو نوح علیہ السلام کے جو فالوورز تھے وہ پاور والے نہیں تھے اس وقت, ایلیٹس نہیں تھے اس وقت, تو اسی لیے یہ لوگ یہ سب باتیں کر رہے تھے. تو اسکالرز کیا ایمفسائز کرتے ہیں کہ یہ آرگیومنٹس تو ہیں, یہ ریفلیکٹ کرتا ہے یونیورسل اسٹرگلس کو بائی آل پروفٹس. یہ نہیں کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسے کیا, باقی پروفٹس کے ساتھ بھی یہی ہوا. ڈس بلیورز نے اپنے پرائڈ کو, اپنی سوشل سٹینڈنگ کو, اپنے مٹیریلزم کو, اپنے انٹلیکٹ کو, ان سب چیزوں سے اپنے انٹلیکٹ کو پردہ کر دیا, چھپا دیا. کہتے ہیں نا دے ویلڈ دیئر انٹلیکٹ, اپنے انٹلیکٹ کو بالکل یوز ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ جو اسپریچول ٹروتھ جو ہے یہ ورلڈلی ویلتھ پاور کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ کیسے ہے کہ آپ غریبوں سے یہی کروا رہے ہیں, ان کو تو آنا ہی نہیں چاہیے. تو جو ایلیٹ تھے وہ کیا یوز کر رہے تھے, اپنے اسٹیٹس کو اور اپنے کلاس کو ایز این آرگیومنٹ اگینسٹ ٹروتھ. یہ چوتھی تھی. تو یہ آیا جو ہے یہ ایک ماسٹر پیس ہے یا ماسٹر کلاس ہے, آپ کہہ لیں کس چیز میں. یہ اسکالرز نے کہا, میں نہیں کہہ رہا, ایز اے سائیکالوجی آف ایروگنس. ہم دیکھتے ہیں کہ ایوری سنگل ون آف دی آبجیکشنز ہیں کس چیز سے ریلیٹڈ ہیں, سوشل ہے, کوئی بھی انٹلیکچوئل نہیں ہے. ہم کس بات کو سیکھ رہے ہیں, ہاں انٹلیکٹ ہم کو یہ بتا رہی ہے, ہماری عقل ہم کو یہ بتا رہی ہے, یہ لوگ نہیں. دے آر ناٹ انگیجنگ ود نوح علیہ السلام ان اینی گڈ ڈسکشن, سیکھنے کے لیے نہیں, وہ ڈسمس کر رہے ہیں کہ بھائی کلاس ہماری ہے اور آپ یہ بات کر رہے ہیں. اسی طرح تھرو آؤٹ ہسٹری بھی ہوتا رہا اور اب بھی یہی ہو رہا ہے. کون ایکسیپٹ کرے گا جو اپنے سے نیچے والے لوگ جو کر رہے ہیں, اپنے آپ سے انہوں نے نیچا بنایا ہوا ہے. آیا نمبر 28, قال یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون. قال, کس نے کہا, ہی سیڈ. کون ہے ہی سیڈ؟ نوح علیہ السلام نے کہا, یا قومی, او مائی پیپل. ہی سیڈ یعنی نوح علیہ السلام سیڈ, او مائی پیپل, ارأیتم أرأيتم يعني do you see in kuntu if I was على بينة upon clear proof من ربي. یعنی do you see that if I was, if I am آپ کہہ لیں, کنتو تھا میں I am کہہ سکتی, if I am upon clear proof from my رب. وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ وَآتَانِي and he has given me رحمہ, mercy, من عنده from himself, اپنی طرف سے. میں آپ کو اردو میں بتاتی ہوں بھی. فَأُمِّيَت یہ لفظ آیا, امیت آما سے آیا ہے, مطلب نابینا ہونے سے, اندھا ہونے سے. تو اس میں عین میم یا اما یو امی تعمیتن, کون سی ہے, باب تفعیل فارم 2. عین میم یا اما یو امی تعمیتن, باب تفعیل form 2. And he has given me mercy from himself, but ummiyat, it has been hidden. مطلب آپ سے چھپایا گیا, وہ چھپا ہے, پوشیدہ ہے. علیکم فرام یو. اس کو میں ایکسپلین کرتی ہوں, نہیں ایکسپلین نہیں, پہلے میں آپ کو اس کو بتا دوں کہ اردو میں کیا ہے. پہلے انگلش میں ریپیٹ کرتا ہوں. He said, O my people, do you see if I am upon clear proof from my Rabb, yeah, I was upon clear proof from my Rabb, and he has given me mercy from himself, but it has been hidden from you. کہا نوح علیہ السلام نے, اے میری قوم, کیا دیکھتے ہو تم اگر میں ہوں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے,
اگین آئین دیکھے نا، اللہ بینات، مبین کا لفظ ڈالا ابھی، پھر بینات، اے میری قوم کیا دیکھتے ہو تم کہ اگر میں ہوں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور عطا کی ہے، آتانی رحمتا من عندی، اور عطا کی ہے یا دی ہے اس نے مجھے رحمت اپنی طرف سے، فَأُمِّيَت جو پوشیدہ رکھی گئی ہو تم سے، جو چھپی ہوئی ہو تم سے۔ اب لفظ آتا ہے انلزمکموہا، انلزمکموہا کے روٹ لیٹرز ہیں لام زا میم، لام زا میم جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں لازم کر لینا، الزما یلزمو الزامن، الزما یلزمو الزامن، اس کا پیٹرن کیا ہے، اس کا فارم کیا ہے، افعال، اور اس کا فارم کیا ہے، فور، فارم فور باب افعال۔ انلزمکموہا شوڈ وی فورس، کسی کو ٹھونسنا، کسی کو زبردستی کرنا، کسی پہ لازم کر دینا، اسی لیے لان میں نے کہا نا لازم کی طرح کسی پہ ٹھونس دینا زبردستی، تو should we force it، انلزمکموہا should we force it، وَأَنْتُمْ upon should we force it وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، should we force it upon you while you dislike it، وَأَنْتُمْ while you لَهَا كَارِهُونَ while you dislike it، simply اس کو میں نے ذرا مشکل لکھا تھا، میں اس کو آسان کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، should we force it upon you while you dislike it، تو کیا ہم اسے زبردستی ٹھونس دیں یا لازم کر دیں آپ پر جبکہ آپ اسے ناپسند کرتے ہو؟ ویری سمپل۔ آیا نمبر 28 کی تفسیر میں نوح علیہ السلام کا رسپانس کیا تھا؟ نوح علیہ السلام ان کی موکری، ان کا جو مذاق اڑانا، اس چیز کو نوح علیہ السلام ایک ڈگنیفائڈ طریقے سے جواب دے رہے ہیں، وہ انسلٹ نہیں کر رہے واپس کہ تم مجھے یہ کہہ رہے میں بھی تمہیں یہ کہوں گا، ان کو تھریٹن بھی نہیں کر رہے ہیں، ایک کوشچن پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھ نہیں رہے کہ میرے پاس جو ہے وہ ایک ٹروتھ ہے، واضح ہے، بینہ ہے، تو کین آئی فورس اٹ آن ٹو یور ہارٹس، کیا میں آپ کے دلوں پہ زبردستی فورس کر سکتا ہوں؟ یعنی فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ کا مطلب ہے کہ یہ چیز آپ سے چھپائی گئی ہے، یہ چیز اٹ ہیز بین ہڈن فرام یو، obscure کر دیا گیا ہے، اس کا مطلب بہت ڈیپ ہے، یعنی گائیڈنس ہے، گائیڈنس تھی، لیکن اس کو ڈیلیبریٹلی چھپا دی گئی ہے، تو ان کے اپنے ایروگنس سے، ان کے اپنے پرائڈ سے ان کے لیے انویزیبل ہو گئی وہ، کہ مطلب گائیڈنس ہے لیکن وہ لے نہیں رہے اس گائیڈنس کو، اس گائیڈنس پہ ان کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو نوح علیہ السلام ان کو پوچھ رہے ہیں کین آئی فورس یو، کیا میں آپ کو فورس کر سکتا ہوں جبکہ آپ کا دل ہی راضی نہیں ہے، آپ تکبر میں آپ کو کیا فورس کر سکتا ہوں؟ دا آنسر از آف کورس واٹ، نو، نو، گائیڈنس فورس نہیں کی جا سکتی، نہ مجھ پہ، نہ آپ پہ، نہ کسی اور پہ، یہ موسٹ امپورٹنٹ پرنسپلز ہے قرآن میں، دیر از نو کمپلشن ان میٹرز آف فیتھ، لا اکراہ فی الدین۔ پروفٹس رول کیا ہوتا ہے؟ ٹو ڈیلیور، ناٹ ٹو فورس پیپل ٹو بلیو، کئی دفعہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں۔ نیکسٹ آیا 29، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اب یہ بتا رہے ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ بتا رہے ہیں وَيَا قَوْمِ and O my people، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کو، لا اسألکم علیہ ما اجر، اینڈ ناٹ آئی آسک، سوال نہیں کرتا ہوں، اینڈ ناٹ آئی آسک یو فار اٹ، علیہ مالا اینی ویلتھ، ان اجری الا علی اللہ، ناٹ از مائی ریوارڈ ایکسیپٹ اپون اللہ، اور اے میری قوم نہیں میں مانگتا ہوں، نہیں میں سوال کرتا ہوں تم سے اس پر کوئی مال، نہیں ہے میرا اجر سوائے اللہ پر، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی مجھے اجر نہیں دے گا، میں اللہ سے ہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں اجر۔ وما انا بطارد الذین آمنوا and not I am to drive away، بطاردل to drive away الذین آمنوا those who believe، اور نہیں میں دور کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ان کو میں نہیں ہٹاؤں گا اپنے سے، یہ لوگ کہہ رہے تھے ہٹاؤ، کہتے نہیں، انہم indeed they ملاقو they will meet ربہم their رب، یہ لوگ جو ہیں انہم indeed they will meet their رب، ولکنی but I اراکم آئی سی یو قومن تجہلون، یہ لوگ تو اپنے رب سے ملیں گے لیکن آپ کو میں کیا دیکھ رہا ہوں، بٹ آئی سی یو اے پیپل تجہلون، یعنی اگنورنٹ، جاہل، بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے لیکن دیکھتا ہوں میں تم لوگوں کو جہالت کرنے والے۔
تم لوگ جاہل ہو۔ اس میں دو پاورفل پوائنٹس ہیں جو کہ اسکالرس کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک تو وہ کلیئرلی نوح علیہ السلام بتا رہے ہیں ان لوگوں کو، ایکسپلیسٹلی بتا رہے ہیں کہ میرا کوئی پرسنل گین نہیں ہے، میں اس میں کوئی چیز مجھے مل نہیں رہی ہے، میں آپ سے سوال بھی نہیں کر رہا ہوں، آپ سے بھی سوال نہیں کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ پہ میرا ریوارڈ ہے، اللہ تعالیٰ خود کرے گا، نہ پیسے مانگ رہا ہوں، نہ مطلب نہ دولت مانگ رہا ہوں، نہ کوئی اتھارٹی مانگ رہا ہوں، نہ کوئی پوزیشن مانگ رہا ہوں۔ ہر ٹرو پروفٹ جو آتا ہے نا وہ یہ اسٹیبلش کرتا ہے مائی ریوارڈ از ود اللہ۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جو بھی کوئی ایکوزیشن ہوتا ہے نا، کوئی بھی لوگ الزام لگا رہے تھے نا، یہ سیلف انٹرسٹ کے لیے کر رہا ہے، یہ پروموشن کے لیے، یہ اتھارٹی لینے کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کو ذرا سوچنا پڑتا ہے کہ یہ میسج کیا ہے، اس کا کوئی الٹیریئر موٹو نہیں ہے، یہ اپنا ریوارڈ صرف اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ابھی میں کلاس سے پہلے بتا رہی تھی کہ جس طرح ابھی کہ کوئی مہمان آتا ہے تو کیا ہم کرتے ہیں، کوئی مہمان آئے تو مہمان ہمیں اللہ بھیجتے ہیں، اور اللہ جو مہمان بھیجتا ہے وہ مہمان ہمارے پاس آتا ہے، اور ہم اللہ کے لیے مہمان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم مہمان کی خاطر تواضع کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اس مہمان سے نہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ہمیں کچھ دے گا ریٹرن میں، وہ دے سکے نہ دے سکے، دینا چاہے نہ دینا چاہے، ہم نے کس لیے کیا، مہمان کے لیے کیا یا اللہ کے لیے کیا؟ تو ہماری چیز اللہ کے لیے کرے تو اللہ ہمیں ریوارڈ دے گا نا۔ ان کے آنے سے پہلے آپ دعا کر لیں کہ اللہ میرے پاس مہمان آ رہے ہیں، جو کچھ میں کروں یا اللہ اس میں بہترین ان کی خاطر تواضع کر سکوں، اور مجھے کرنے کی توفیق دے، اور اسے تو قبول فرما لے، اور مجھے اس کا اجر دے، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ تو یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دنیا میں کرتے ہیں، آپ دیکھیے تو بڑے بڑے پروفٹس آئے ہیں، ان کا تو پورا مشن ہی اللہ کی طرف سے، ان کا ریوارڈ ہی اللہ کی طرف سے۔ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ پرسنل گین نہیں، دوسرا وہ ریفیوز کرتے ہیں نوح علیہ السلام، تو دوسرا پوائنٹ تھا ریفیوز ٹو ابینڈن دا بلیورس، یعنی جو ایلیٹ وہ چاہ رہے تھے نوح علیہ السلام کو، یہ چاہ رہے تھے یہ پور لوگ ہیں، لولی لوگ ہیں، ان کو ہٹاؤ اپنی طرف سے، یہ آپ کو فالو کر رہے ہیں، یہ ہٹیں گے تو ہم آپ کے سوچیں گے۔ نوح علیہ السلام ریفیوزز ایبسلوٹلی، میں ان لوگوں کو ماں بطارد المؤمنین، میں ان کو نہیں ہٹاؤں گا جو مومنین ہیں، جسٹ بیکاز آپ لوگ اس کو ان کو انفیریئر سمجھتے ہیں۔ یوزلی ویلدی پیپل جو ہوتے ہیں وہ ایکسکیوزز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور بیس لیس ریزنز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں میسج کو ریجیکٹ کرنے کا۔ انہوں نے نوح علیہ السلام سے یہ کہا کہ سارے لو کاسٹ پیپل آپ کے پاس ہیں، اسی گروپ میں ہم کیسے آ جائیں، غریب امیر ایک ساتھ کیسے ہو جائیں، یہ تو ہمارے نوکر ہیں، یہ تو ہمارے ورکرز ہیں، یہ تو ہمارے سلیوز ہیں، ان کو ہم کیسے اپنے ساتھ بٹھائیں؟ لیکن نوح علیہ السلام نے کیا کیا، ان ویک بلیورز کو آنر کیا اوور دا پاورفل ڈس بلیورز۔ زبردست بات ہے۔ اور he did not find it appropriate to leave the disbelievers, to leave the believers, sorry. rather انہوں نے ان کو ویلکم کیا، ان کو آنر دیا، ان کو رسپیکٹ دیا، غریبوں کو، کہ آپ کے کہنے سے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ پروفیٹک کیریکٹر ہے، لائلٹی ہے، کس چیز کو، سنسیریٹی ہے، کس چیز کے لیے، اللہ کے میسج کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، صرف پاورفل لوگوں کے لیے نہیں۔ پھر پھر سامنے سے یہ بھی کہتے ہیں انہم ملاقو ربہم، یعنی یہ تو اللہ سے ملیں گے ہی ملیں گے انڈیڈ، اور پھر اللہ ان کو ریوارڈ دے گا، یہ جو غریب لوگ ہیں، یہ جو فالو کر رہے ہیں مجھے۔ لیکن آپ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ایسی قوم ہے جو تجہلون، جو کہ جاہل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں اللہ کے فرینڈز کو میں اپنے سے دور کر دوں، جو ایمان لائے ان کو میں اپنے سے دور کر دوں، اور آپ صرف میرے میسج کو کہہ رہے ہیں ہم ریجیکٹ کرتے ہیں بیکاز یہ لولی لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، یہ کم سٹیٹس والے مجھے فالو کر رہے ہیں۔ اگر آپ ٹروتھ اور فالسہڈ ہیں، اگر اس کے آپ ٹروتھ کو فالسہڈ سمجھ رہے ہیں، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ہیومن بینگ ہوں آپ کی طرف، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ جہالت ہے۔ آئی فائنڈ یو پیپل جاہل، ختم۔ اب بری طریقے سے نہیں کہا، جاہلون یعنی آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کی یہ جہالت ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا جاہل کہیں کہ ہم تو اردو میں بہت برا ہوتا ہے، لیکن اس میں کہ آپ کی اگنورنس ہے، یو ڈونٹ نو۔ آیت نمبر 30 ہے میں یا قوم من ینصرونی من اللہ ان طردتہم افلا تذکرون، وَيَا قَوْمِ and oh my people مَن يَنصُرُنِي who will help me، نصر ینصرو سے ہے who will help me من اللہ against اللہ، ان طردتہم if if I drove them away، اگر میں ان کو اپنے سے دور کر لوں گا تو اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، تو کون میری مدد کر سکے گا؟ اور اے میری قوم، کون مدد کرے گا میری اللہ کے مقابلے میں اگر دور کر دیا میں نے ان لوگوں کو؟ افلا تذکرون، کویسچن، then will you not take heed، کیا پھر تم نہیں نصیحت پکڑو گے؟ بار بار قرآن میں آتا ہے افلا تذکرون، افلا تدبرون، افلا تعقلون، ہر بار بار آتا ہے۔
تو آیت نمبر 30 کی تفسیر دیکھتے کہ نوح علیہ السلام جو ہے یہ لاجک جو ہے ان کے اوپر واپس ڈالتے ہیں ایک سمپل کویسچن سے، اللہ سے مجھے کون پروٹیکٹ کرے گا؟ میں اگر ان غریبوں کو اپنے سے دور ہٹا لوں گا تمہاری خوشی کے لیے، آپ کیا تم مجھے اللہ سے بچا سکتے ہو؟ وہ ایسی ایک پنشمنٹ مجھے ملے گی اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام is like telling them, I fear Allah's punishment, Allah's displeasure, more than I fear your rejection. بے شک آپ ریجیکٹ کر دو، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اور پھر ان میں کہتے ہیں افلا تذکرون، یعنی آپ اس پہ ریفلیکٹ کرو، ڈو ٹیک ہیٹ، کچھ نصیحت لو، آپ کے لیے کیا بہتر ہے، اپنے افیئرس کو سنبھال لو۔ So Quran keeps on asking you to reflect, asking us to reflect. آیہ نمبر 31 میں وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ وَلَا أَقُولُ, and not I say, لَكُمْ to you, عِنْدِي that I have خَزَائِنُ اللَّهِ treasures of Allah, وَلَا أَعْلَمُ and not do I know الغیب the unseen. میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ مجھے مطلب اردو میں بتا دوں، اور نہ میں کہتا ہوں تم سے کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کے، اور نہ میں جانتا ہوں غیب۔ ولا اقولو یعنی اینڈ ناٹ آئی سے، میں نے بھی بتا دیا نا، میں نے نہیں بتایا، ہاں انسین والا ہو گیا نا۔ اچھا نیکسٹ والا، ولا اقولو انی ملک، ولا اقولو، اچھا تزدری کا لفظیات، ہاں ولا اقولو انی ملک اینڈ ناٹ آئی سے دیٹ آئی ایم این اینجل، ولا اقولو للذین تزدری، یہ تزدری میں نے کہا کیوں نہیں رہا ہے، تزدری کے روٹ لیٹرز ہیں زا را یا، زا را، یہ آپ کے لیے نیو ہے اسی لیے بتا رہی ہوں، از درا، یز دری، از دیرا ان، از درا، یز دری، از دیرا ان، کون سا باب ہے؟ باب افتعال، فارم 8 ہے، اینڈ تو شروع سے اینڈ ناٹ آئی سے دیٹ آئی ایم این اینجل، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي and not I say about those who تزدری look down upon, whom look down upon أَعْيُنُكُمْ your eyes، جن کو آپ حقیر طریقے سے دیکھتے ہیں، یعنی آپ کی آنکھیں ان کو حقیر سمجھتی ہیں۔ لَن يُؤْتِيَكُمُ اللَّهُ خَيْرًا، لَن یعنی never will Allah grant یا give them any good۔ اس کا آپ دیکھتے ہیں اس کا اردو میں کیا مطلب ہے، اور میں کہتا، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں نہیں کہتا ہوں کہ انی ملک، اور نہ میں کہتا ہوں ان کے لیے جو حقیر جانتی ہیں آنکھیں تمہاری، جن کو تمہاری آنکھیں حقیر جانتی ہیں، ہرگز نہیں دے گا انہیں اللہ کوئی بھلائی۔ تم لوگ یہ کرتے ہو اللہ، اور یہ اللہ ان کو کوئی بھلائی تم کو نہیں دے گا۔ اللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ، بما فی انفسہم what is in their souls، یعنی what is within their souls، انی indeed I isn't then لمن الظالمین then surely would be I would be اپنے indeed I then surely I would be of the wrongdoers of the ظالمین۔ اللہ خوب جانتا ہے اسے جو ان کے دلوں میں ہے، آپ ان کو سمجھتے ہو کہ ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، بے شک میں تب ضرور ہو جاؤں گا ظالموں سے، یعنی اگر اذن کا مطلب ہے دین، یعنی اگر میں ایسا کروں کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے، میں اگر یہ سمجھوں تو تب میں ضرور ہو جاؤں گا ظالم، اپنے متعلق کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام۔ تفسیر بتاتے اس طرح ورڈ فارورڈ میں تھوڑا سا میں نے آگے پیچھے کیا تو پرابیبلی تھوڑا آپ لوگوں کی اتنی سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے باؤنڈریز بتا رہے ہیں اپنی پروفیٹک کلیم کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میرے پاس کوئی ان لمیٹڈ ریسورسز نہیں ہے، میرے پاس کوئی ٹریجرز نہیں ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی ان سین کا نالج نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو دا غیب، آئی ڈونٹ نو دا ہڈن۔ تیسری چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی اینجل نہیں ہوں، تیسرے میں آیا کہ میں کوئی اینجل نہیں ہوں، کہ میں ملک نہیں ہوں، سپر ہیومن نہیں ہوں، میں ہیومن بینگ ہوں۔ یہ لاسٹ پوائنٹ کو آپ دیکھیں، نوح علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ میں ان کے متعلق کوئی ججمنٹ نہیں بنا سکتا ہوں، کچھ میں نہیں بول سکتا ہوں ان کے متعلق، میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ آپ لوگ ان کو برا سمجھ رہے ہیں غریبوں کو، لیکن میں نہیں کوئی ججمنٹ کر سکتا ہوں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو بھی انسگنیفیکنٹ نہیں سمجھ سکتا ہوں۔ اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں،
مجھے نہیں معلوم لیکن اللہ کو معلوم ہے ان کے دلوں میں ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بلیورز ہیں کہ نہیں ہیں، اللہ کو معلوم ہے یہ اچھے ہیں کہ برے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ سنسیئر ہیں کہ نہیں، صرف اللہ ہی ان کو جج کر سکتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے آپ کے اندر یہ ڈالنا چاہیے، یہ کیریکٹرسٹکس ہمیں اپنے میں ڈالنی چاہیے۔ بھئی اللہ جانتا ہے، میں کیوں گیس کروں کہ یہ اچھا ہے کہ برا ہے، سنسیئر ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ سنسیئر ہوگا، ان کے اندر اچھائی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر دے گا، اور اگر وہ برے ہوں گے، وہ سنسیئر نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ لیکن اپنے متعلق کریں انی اذن لمن الظالمین، کہ اگر میں ایسا کروں گا، یعنی اگر میں یہ چیزیں جو آپ لوگ مینشن کر رہے ہیں، اگر میں بھی یہی بات کہوں گا تو میں ظالمین میں سے ہو جاؤں گا۔ لیکن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں ان غریبوں کو اپنے سے ہٹاؤں گا نہیں، اور میں پرسسٹ کر رہے تھے اور کنونس کر رہے تھے اپنے لوگوں کو کہ دیکھیں میں جو کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے فیئر کام کر رہا ہوں، جسٹس کر رہا ہوں، اور میں اپنی طرف سے اچھا کام کر رہا ہوں، اور میں ججمنٹل نہیں ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ، میں ججمنٹل نہیں ہوں۔ پھر آیا 32 میں، قال یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ قالو کس نے کہا؟ پہلے نوح علیہ السلام کہتے ہیں، اب ان کے قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ قالو دے سیڈ، قالا ہی سیڈ، قالو دے سیڈ، قالو یا نوح، او نو، قد جادلتنا، قد یعنی سرٹنلی، جادلتنا یعنی جدال سے ہے، جیم دال لام، جادلہ یجادلو مجادلتن، جادلہ یجادلو مجادلتن، اس کا باب کون سا ہے؟ مفاعلتن، یعنی فارم کون سا ہے؟ فارم 3۔ تو وہ کہنے لگے نوح علیہ السلام سے کہ نوح علیہ السلام قد جادلتنا، کہ certainly you have disputed with us، آپ ہم سے جدال کر رہے ہیں، آرگیومنٹ کر رہے ہیں، فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، یہ بھی ساتھ کر رہے ہیں، and you have prolonged، آپ نے بہت زیادہ کر دیا اپنی ڈسپیوٹ، اپنی آرگیومنٹ ہمارے ساتھ، یعنی you have been arguing with us a lot۔ کیونکہ نوح علیہ السلام نے کتنے سال آرگیو کیا، ابھی آ کے تفسیر دیکھتے ہیں، پہلے یہ میننگ پوری کر لوں۔ تو کہا انہوں نے، کہ انہوں نے کہا ان کی قوم نے، اے نو، بے شک آپ نے، وہ تو تم کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ کہہ رہی ہوں، آپ نے جھگڑا کیا ہم سے، بس آپ نے بہت کیا جھگڑا ہم سے، بہت اس کو پرولونگ کر دیا۔ فاتنا، so bring us بما تعدنا، what you promise us or what you threaten us with، ان کنت من الصادقین، if you are of the truthful۔ ان کو کہا کہ لے آؤ اپنا پنشمنٹ لے آؤ، تو اردو میں ہے پس لے آؤ ہمارے پاس جس کا آپ وعدہ کرتے ہو ہم سے، اگر ہیں آپ سچوں میں سے۔ اگر ہو تم لکھا، لیکن میں اگر ہیں آپ پڑھ رہی ہوں، سچوں میں۔ مجھے مزہ نہیں آتا ہے ٹرانسلیشن میں، سب میں تم لکھا ہوتا ہے، مجھے مزہ نہیں آتا، پڑھ رہی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے پیغمبر کے متعلق ہم تم کہہ رہے ہیں، حالانکہ تم ہی ہوتا ہے وہاں پر۔ تو لکھا ہوا ہے سارے ٹرانسلیشنز میں یہ ہوتا ہے، جتنے بھی اردو کے آپ دیکھتے ہیں، آپ کہیں بھی نہیں لکھا ہوگا۔ اور انگلش میں آسان ہے، انگلش میں کوئی مطلب ہی نہیں، چھوٹے بڑے کی تمیز ہی نہیں ہے ان میں۔ تو جب انہوں نے دیکھا، آیا 32 کی تفسیر ہے کہ جب انہوں نے دیکھا نوح علیہ السلام جو اپنے ایفرٹس کو ختم نہیں کریں گے، اور وہ they will not get rid of these people, they will not do what the people are demanding، تو وہ کہتے ہیں او نوح علیہ السلام، آپ نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کر لیا، آپ نے ہمارے ساتھ بہت ساری آرگیومنٹ کر لی، آپ ہمیں مس گائڈ کرتے ہیں، اور آپ ہمیں یہ سب کہتے رہتے ہیں۔ لائیں ابھی جس چیز کا آپ کہہ رہے ہیں، جس چیز کا آپ وعدہ کرتے ہیں، ہمیں تھریٹ کرتے ہیں، یعنی وہ پنشمنٹ، ان کن تم صادقین، اگر آپ سچ بول رہے ہیں وہ پنشمنٹ لے آئے نا۔ کیسے یہ لوگ دیکھیں کہ یہ لوگ ایک نبی کو اور نوح علیہ السلام کو وہ لوگ کہہ رہے، جب وہ سنسیئرلی ان کو ایڈوائز کریں، کہتے لے آؤ، یعنی وہ یہ کہتے اور نو، وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر وہ سنسیئر ہوتے نا تو وہ یہ کہتے کہ آپ ہمیں بتائیے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہم سے لڑ رہے ہیں، آپ ہم سے جھگڑ رہے ہیں، آپ ہم سے آرگیومنٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ان کا طریقہ۔ اور اگر کوئی فیئر مائنڈڈ پرسن ہوتے، لوگ ہوتے، تو وہ کہتے اچھا ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں، وہ روڈ تھے، انسلٹ کر رہے تھے اپنے پروفٹ کو، اور وہ اس لیے ریجیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ان کو ڈاؤٹس تھے، وہ اس لیے ریجیکٹ کر رہے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے ہمیں پتہ، ہم اس کو آؤٹ ویٹ کر لیں گے نوح علیہ السلام کو، اچھا ٹھیک ہے، ٹونٹ کر رہے ہیں، موکری کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اگر آپ سچے ہو تو پنشمنٹ لے کر آؤ۔ یہ ان کا لینگویج ہے، یہ ان کی لینگویج ہے ایک نبی کے ساتھ، جن کے پاس کوئی بھی اور چیز نہیں ہے، وہ بس انسٹیڈ آف یہ کہتے ہیں آرگیومنٹس اور موکری، بس یہ دو چیزیں۔ اور وہ اسینشلی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، نوح علیہ السلام کو تھوڑی چیلنج کر رہے ہیں۔ جب جدال کا لفظ یوز ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ڈیبیٹ ہوتا ہے، آرگیومنٹ ہوتا ہے، ڈسپیوٹ کرنا کسی کے ساتھ۔ تو وہ نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اکثر آپ نے تو کافی زیادہ پرولونگ کر دیا ان نیسیسری آرگیومنٹ کو،
تو نوح علیہ السلام کو مزے کے لیے تو نہیں آرگیو کر رہے تھے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں آرگیو کر رہے تھے، بیس لیس آرگیومنٹ تو نہیں کرتے، وہ تو پلیڈ کر رہے تھے ان لوگوں کو تاکہ وہ لوگ سیو ہو جائیں. خود تو وہ سیو تھے ماشاءاللہ، اللہ کے رسول تھے، لیکن وہ بڑے پیشنٹلی ڈیل کر رہے تھے، بہت پیشنٹلی ڈیل کر رہے تھے. اب آیت نمبر 33 میں بتاتا ہے کہ کیا جواب دیتے ہیں نوح علیہ السلام، جو کہہ رہے ہیں لے آؤ پنشمنٹ. نوح علیہ السلام کہتے قالا، he said انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین. He said یعنی نوح علیہ السلام said only will bring it انما یأتیکم only will bring it به یأتیکم upon you به that یعنی اس چیز کو یعنی پنشمنٹ کو اللہ، صرف اللہ لے کر آئے گا اس پنشمنٹ کو، آپ میں نہیں لا سکتا. انشاء if he wills if he wills. نوح علیہ السلام نے کہا اردو میں ہے صرف اللہ ہی لا سکے گا تم پر اس کو، اللہ صرف لائے گا تم پر اس کو اللہ ہی، اگر وہ چاہے، انشاء اگر وہ چاہے. وما انتم بمعجزین، معجزین کا مطلب ہے ادھر آج جزا لکھا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے عاجز ہونا ہی اردو میں لکھا ہوتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ کہ عاجز کرنے والے، جو اللہ نے سزا لکھی اس کو آپ اسکیپ نہیں کر سکتے. عین جیم زا، آجزا یعجزو اعجازن، افعالن ہے یعنی فارم 4 ہے. وما انتم بمعجزین and not you are one who can escape. بمعجزین، معجزین کا مطلب ہے who can escape، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، بچنے والے. تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ان کو، جب انہوں نے کہا نا لے کر آؤ سزا پہ، نوح علیہ السلام کہا اچھا بچو ٹھہر جاؤ، میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتی ہوں، اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تھریٹن نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، اتھارٹی نہیں دکھائی، امیڈیٹلی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہی ہے جو آپ کے اوپر پنشمنٹ لا سکتا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. یہ اللہ کا ول ہے، اللہ کی وزڈم ہے، وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے، وہ بھیجتا ہے جو بھی پنشمنٹ ہے، اور وہ اللہ خود کا انشاء اگر اللہ چاہے وہ کرے گا. یہ ایک پروفیٹک ہیوملٹی ہے، ان کو پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن وہ کتنے ہمبل ہیں، کتنے ہمبلی وہ بول رہے ہیں، انکساری کے ساتھ بول رہے ہیں کہ وہ میں تو ایک میسنجر ہوں، میں تو یہ نہیں کر سکتا ہوں، میں تو پنشمنٹ نہیں لا سکتا ہوں. اور پھر اس کے بعد وہ آخری ہے وما انتم بمعجزین، آخری آیت ابھی کے لیے نہیں، مطلب یہ آیت اینڈ ہو رہی ہے کہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اسکیپ. مطلب یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، یہ ٹروتھ ہے، یہ میں آپ کو جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. آیت نمبر 34 میں ہے وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَلَا يَنْفَعُكُمْ and not will benefit you نُصْحِي my advice، نصیحت میری نصیحت، إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ even if I wish that I advise you، میں آپ کو سنسیئرلی ایڈوائز کروں تو بھی آپ بینیفٹ نہیں کر سکیں گے، میری سنسیئر ایڈوائس ہے. اردو میں ہے اور نہ نفع دے گی آپ کو، ینفعکم نفع دے گی تم کو نصیحت میری، اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں، نصحی میری نصیحت. ان اردت اگر ارادہ کروں میں کہ میں نصیحت کروں تمہیں، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، ان if یہاں پہ اس ان کا مطلب ہے if کان اللہ it was اللہ یرید that it is his will ان یغویکم to let you go astray. غوا غین واویا اغوا یغوی اغوا ان، اغوا یغوی اغوا ان، باب افعال فارم 4. یعنی کہ اگر ہے اللہ کا چاہنا کہ گمراہ چھوڑ دے تمہیں، اگر اللہ چاہے تو وہ تمہیں گمراہ چھوڑ دے، تو میں نہیں تم کو کچھ کر سکتا، میری نصیحت تم کو کوئی فائدہ، مطلب اگر میں نصیحت کروں بھی ایون اف آئی گیو یو مائی سنسیئر ایڈوائس، تو بھی آپ کو کوئی ایڈمونش بھی کروں، نصیحت بھی کروں، ڈراؤں بھی، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لیٹ گو ایسٹرے، اللہ تعالیٰ خود گمراہ نہیں کرتا ہے، جو گمراہ ہونا چاہتا ہے اللہ تو چھوڑ دیتا ہے. بار بار میں کہتی ہوں میک اٹ کلیئر، ہوا ربکم وإلیہ ترجعون، ہی از یور رب اینڈ ٹو ہم یو ول بی ریٹرن، وإلیہ اینڈ ٹو ہم یو ول بی ریٹرن، وہ رب ہے تمہارا اور طرف اسی کے تم لوٹائے جاؤ گے. تو یہ کتنا سمپل سا ہے، کتنا سمپل ایک ایکویشن بنتا ہے. آیت نمبر 34 میں نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو بینیفٹ، میری ایڈوائس تم کو بینیفٹ نہیں کرے گی، میرا دل چاہ رہا ہے، میں سنسیئر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں عذاب سے بچاؤں، لیکن اللہ اگر چھوڑ دے تمہیں ٹو لیو اسٹرے کہ آپ گمراہ ہوتے رہو، بیکاز آپ ریجیکٹ کرتے ہو ٹروتھ کو، یعنی آپ مس لیڈ ہوئے ہو، آپ سیدھے راستے پہ آنا ہی نہیں چاہتے ہو، اللہ ہی آپ کو اجازت دے سکتا ہے کہ آپ مس گائیڈنس کو ہٹائیں
اور آپ کے دلوں سے ہٹائیں. لیکن جب آپ پرسسٹنٹلی ریجیکٹ کر رہے ہو گائیڈنس کو، اللہ کی مرضی ہے. نوح علیہ السلام کہتے ہیں اگر میں سنسیئرلی جینوئنلی بھی آپ کو ہیلپ کروں، اٹ وونٹ بینیفٹ. گائیڈنس از الٹیمیٹلی فرام اللہ. پروفٹ کیا کرتا ہے؟ اس کا کام کیا؟ ٹو ڈیلیور دا میسج. لیکن دلوں کو کھولنا کس کا کام ہے؟ اللہ الون. یہ اٹ از اے ریکگنیشن کہ آفٹر ایوری ڈور آف گائیڈنس ہیز بین اوپنڈ، اس کو اگر ریپیٹڈلی کوئی سلیم کرتا ہے، اگر آپ کو ہر بات میں نے بتا دی، آپ کا نہیں کہہ رہی، جنرلی کہہ رہی ہوں، اور پھر آپ کہتے ہیں ہم نہیں سننا چاہتے ہیں، then there is no more. That's the end. ہوا ربکم وإلیہ ترجعون. وہ آپ کا رب ہے اور اسی کی طرف آپ نے جانا ہے. وہ آپ کو جج کرے گا جیسے وہ چاہے گا. آیت نمبر 35. ام یقولون افترا قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون. ام یقولون افترا، اور do they say ام یقولون افترا and do they say he has invented it، یا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا ہے اسے. سو سے قل، آپ کہہ دیجئے ان سے، ان افترائتہ، if I have invented it، فعلی اجرامی، then on me is my crime. افطرا تو آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، افطرا یفتری افطران. اور اجرامی، یہ جرم سے ہے، جیم را میم. ہر جگہ پہ یہاں سن لکھا ہوا تھا، گناہ لکھا ہوا تھا. اصل لفظ ہے جرم کا، اس کا مطلب ہے کرائم. سن نہیں ہے، کرائم ہے اس کا مطلب. سو اجرما یجرمو اجرامن، باب افعال ہے، فارم 4. سو سے قل، ان سے کہہ دیجئے، if I have invented it، if I have invented this message، فعلی اجرامی، then on me is my crime. is my crime، میں نے جرم کیا اگر ہے تو میرے اوپر اس کا اگر ہے. کہہ دیجئے کہ اگر گھڑا ہے میں نے اس کو، افطرا کیا، گھڑ لیا میں نے اسے، تو مجھ پر ہے جرم میرا. وَأَنَا بَرِيٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، but I am innocent، میں بری ذمہ ہوں، بری ہوں. I am innocent of what مِّمَّا تُجْرِمُونَ، of what crimes you commit. تُجْرِمُونَ، of the crime you commit. اور میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو. یعنی کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کانسیکوینسز کیا ہے؟ میرے اوپر ہے، میرے کرائم کے. لیکن اگر تم جھوٹ بولو گے تو تمہارے اوپر، یا تم نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر تمہارے جرم کا جو ہے وہ کانسیکوینس ہوں گے. دس از دا پرنسپل نا انڈیویجول مورل اکاؤنٹیبلٹی کے. میرے برڈن آپ نہیں اٹھائیں گے، آپ کا برڈن میں نہیں اٹھاؤں گے، آپ کے باپ کا برڈن آپ نہیں اٹھائیں گے، آپ کے بچے کا برڈن آپ نہیں اٹھائیں گے. یہ سب ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری اگر پوری کر لی تو بس آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، پھر آگے جو ہوگا وہ اس کی مرضی ہے. اینڈ دا ورڈ بری جو ہے اس کا مطلب یہاں کہہ رہے ہیں نا، بری ہوں، کہ میں فری ہوں، میں انوسینٹ ہوں، ایبزالوڈ ہوں. یہ ڈیسائسو ہے. میں نے کسی کے بدلے اس جواب نہیں دینا ہے. آئی ایم ناٹ ریسپانسبل، آئی ایم ناٹ اکاؤنٹیبل فار یور چوائسیز. بہت کلیئرلی بتا دیا. ام یقولون افتراہ، اینڈ اف دے سے ہی ہیز فیبریکیٹڈ اٹ ہمسیلف. تو افطرا جو کہا ہوا ہے، اب اس کو میں تفسیر میں بتا رہی ہوں آپ کو، کہ اس میں افطرا کا لفظ جو ہے وہ نوح علیہ السلام، اس میں دو قسم کی چیزیں ہیں. کانٹیکس جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ ہم نوح علیہ السلام کا کانٹیکس پڑھ رہے ہیں، میں نے اس لیے تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا رہی ہوں. نوح علیہ السلام کا بہت زیادہ نہیں ہے، تھوڑا ڈیٹیل ہے، کہ کانٹیکس یہ بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے لوگوں سے بات کر رہے ہیں. ان دس کیس یہ فرسٹ، اس کا جو ہے دو پاسبلٹیز ہیں، اس کی دو قسم کی تشریحات ہیں. کہ اگر یہ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے فیبریکیٹ کر لیا یہ میسج کہ یہ ہے، یہ ہے، یہ اللہ کا میسج ہے، تو انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ کہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افطرا کیا، یعنی نوح علیہ السلام نے افطرا کی ہے. نوح علیہ السلام نے اپنے آپ سے یہ ریولیشن بنائی، اپنے آپ سے وہ کلیم کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے بنایا، تو یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے. تو ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے، تو بری الزمہ کون ہو گیا؟ نوح علیہ السلام ہو گئے. لیکن اگر یہ پروناؤن جو یہاں پر افطرا ہو، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہانی سنا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، اس سے پہلے تو ان کو نوح علیہ السلام کے بارے میں نہیں معلوم تھا. تو جب یہ سٹوری ایسی ہے، صرف پروفٹس کو معلوم تھا. اب جب نوح علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سٹوری سنا رہے ہیں نوح علیہ السلام کی، بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے خود سے نہیں گھڑا ہے، یہ بات ہوئی ہے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، قوم میں یہ بات ہوئی ہے. تو اس وقت ہے کہ اگر یہ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو، اور مکے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن خود سے گھڑ لیا، آپ نے نوح علیہ السلام کا قصہ خود سے پڑھ لیا، گھڑ لیا، تو وہ سٹبن بن رہے ہیں، تو ان کے ساتھ آرگیو نہ کرو. اللہ کہہ رہے ہیں کہ
سو ٹیل دیم کہ اگر میں نے فیبریکیٹ کیا تو میں رسپانسبل ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسپانسبل ہوں اپنے کرائم کے لیے، اور اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو لیکن میں آپ کے کرائم جو آپ کرتے ہو اس کے لیے میں بری و ذمہ ہوں۔ تو دو طرف ہو سکتا ہے، اس پروناؤن کو ہو جو آیا ہے دو طرف سے اپلائی ہو سکتا ہے، دو اپلیکیشنز ہیں، اس میں سے کون سا ہے؟ ڈفرینٹ اسکالرس کہتے ہیں اٹ کوڈ بی دس، اٹ کوڈ بی دس، نہ مجھ پہ کچھ ہے کہ میں جج کروں نہ آپ پہ۔ اگر نوح علیہ السلام، بھائی سمپل ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کہہ رہی تھی، نوح علیہ السلام نے یہ جواب دیا، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں، اور اگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان سے کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تم یہ جواب، آپ یہ جواب دے دیں۔ دونوں نے ایسا کیا نا، تو دونوں پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے، اٹ کوڈ اپلائی ٹو ون اور دی ادر، اور اٹ کوڈ بی ایپلیکیبل ٹو بوتھ۔ تو آیت نمبر 36 میں وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اب نوح علیہ السلام سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اوحیا، it was revealed إِلَىٰ نُوحٍ to نوح علیہ السلام أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ never, and that will never believe from your people, min qawmika, from your people, illa man qad aman, except those who have certainly believed, nahi, illa man, except man who qad amana, who have already believed, اس سے زیادہ یعنی and it was revealed to Nuh علیہ السلام that will never believe from your people except those who have already، یعنی جتنے لوگوں نے اب تک بلیو کر لیا، جو لوگ ایمان لے ہیں۔ اور اردو میں اور وحی کی گئی طرف نوح علیہ السلام کے کہ ہرگز نہیں ایمان لائے گا آپ کی قوم سے سوائے جو ایمان لا چکے آلریڈی، قد آمن، جو ایمان لا چکے۔ فلا تبتئس، سو ڈو ناٹ یو گریف، آپ اس پہ غمگین نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، بما کانوا یفعلون، اوور واٹ دے ہیو بین ڈوئنگ، جو وہ کر رہے ہیں کرتے رہے، آپ اس پہ غمگین نہ ہو جو وہ تھے کرتے رہے۔ اور تب تئس کے روٹ لیٹر سے با اسا سے، با حمزہ سین یا با الف سین، اب تس، اب تأسا، یب تئسو، اب تی آسن، تھوڑا مشکل ہے، اچھا، اب تأسا یب تئسو، اب تی آسن، باب افتعالن، افعالن افتعالن، فارم 8۔ تو نہ آپ غمگین ہو اس پر جو تھے وہ کرتے رہے، آپ غمگین نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ اب یہاں سے نوح علیہ السلام کی سٹوری میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا۔ سینچریز کے لیے پریچ کیا نوح علیہ السلام نے، یعنی نریشنز یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے 950، کیونکہ آیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی آیت ہے کہ 1000 سے 50 ایئرس کم، 1000 سے 50 ایئرس کم، تو 950 ایئرس ہو گئے کہ وہ ان کے درمیان رہ کے ان کو تبلیغ کرتے رہے، ان کو ایمان کی طرف لاتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی ایمان، جو ایمان لے آئے ان سے زیادہ اور کوئی، نو ون ایلس ول بلیو، اب ڈور کلوز ہو گیا، بس سمجھ لے، اب ہر سول نے جو کچھ ایکسیپٹ کرنا تھا وہ کر لیا۔ اب سب سے ٹینڈر فیز ہے نوح علیہ السلام کے، اللہ تعالیٰ ڈو ناٹ گریو، آپ غم زدہ نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، جو آپ نے کرنا تھا آپ نے کر لیا۔ آپ اپنے ایکشنز کو ایسا نہ سمجھے کہ میں نے ٹھیک کام نہیں کیا، ان کی چوائسز کو اپنا فیلئر نہ سمجھیں، آپ نے ڈیلیور کر دیا میسج، آپ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، آپ پرسسٹ کرتے رہے، آپ نے اپنا رول فلفل کر دیا، آپ بس چھوڑ دیا، ناؤ ریلیز ہے۔ سو یہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پروفیٹک مشن جو ہے اس کا بھی کچھ پوائنٹس ہیں، وہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اب نوح علیہ السلام کو یہ حکم دے رہے ہیں، آیہ نمبر 37، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اللہ اب نوح علیہ السلام کو بتا دیا جا رہا ہے، وَاصْنَعِ، اینڈ بلڈ، کنسٹرکٹ، الفلک، فلک کیا، بوٹ بھی ہو سکتا ہے، شپ بھی ہو سکتا ہے، آرک بھی ہو سکتا ہے، بی آیوننا، انڈر آور واچ، میری آنکھوں کے سامنے، میری آنکھوں کے انڈر آور واچ، وہ وحینا، اینڈ آور انسپریشن، اور میری وحی سے۔ انگلش میں لکھ لیں، اینڈ بلڈ یا کنسٹرکٹ دا بوٹ کہہ لیں، آرک کہہ لیں، شپ کہہ لیں، انڈر آور واچ اینڈ آور انسپریشن، اینڈ آور وحی، اور ریولیشن کہہ لیں، انسپریشن کہہ لیں، اور بنائیے کشتی آنکھوں کے سامنے ہماری اور وحی سے ہماری۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي، اینڈ ڈو ناٹ ایڈریس می، مجھ سے مخاطب نہیں ہونا، ڈو ناٹ اسپیک ود می، فِي الَّذِينَ آمَنُوا، اباؤٹ دوز ہو wronged، انہم مغرقون، دے آر دا ونس ٹو بی ڈراؤنڈ۔ اب بتا دیا کہ آپ کشتی بنائیں، لیکن جن لوگوں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ان کے بارے میں مجھ سے، اب اللہ کو تو معلوم تھا ان کا دل نرم ہے، اب یہ تھوڑا پلیٹ کریں گے کہ پلیز ان کو بچا لیں، پلیز ان کو معاف کر دیں، اللہ کہہ رہے ہیں بس ہو گئی کمپلیٹ۔ اب جنہوں نے رونگ کیا ہے ان لوگوں کو کیا ہے، ان لوگوں کے بارے میں نہ مخاطب ہونا مجھ سے، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا،
بے شک وہ ڈبوئے جانے والے ہیں، مغرقون ڈوبے، غرق ہونے والے ہیں، غرق کیے جانے والے، مغرقون غرق کیے جانے والے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کو کیا کمانڈ کیا گیا؟ ایک بوٹ بناؤ، ایک کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا میرے آنکھوں کے سامنے، میں دیکھ رہا ہوں گا، آر فل واچ، میری کیئر ہوگی، میری پروٹیکشن ہوگی، میری ڈائریکٹ سپرویژن ہوگی، میری آنکھوں کے سامنے بناؤ۔ وَوَحْيِنَا، جب ہم کسی کو کہتے ہیں میرے سامنے کرو، ہم کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے تو نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہم اس سے سیکھ رہے ہیں، ہم اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صحیح بناؤ۔ وَوَحْيِنَا اینڈ اکارڈنگ ٹو ڈیوائن گائیڈنس، جس طرح میں بتا رہا ہوں، وہی سے میں ریولیشن سے جو میں بتا رہا ہوں اس سے، تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے ایچ اینڈ ایوری پلانک جو وہ لگا رہے تھے، اللہ تعالیٰ خود دیکھ رہے تھے۔ نوح علیہ السلام کبھی سمندر نہیں دیکھا تھا، یہ نیور بین ایٹ سی، انہوں نے کشتی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ جہاں وہ رہتے تھے پریزنٹ ڈے عراق کا میسوپوٹیمیا جو پریزنٹ ڈے عراق ہے، وہاں کوئی سمندر نہیں ہے، تو وہ کشتی کیسے دیکھیں گے؟ نہ سمندر دیکھا نہ بوٹ دیکھی، وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے بوٹ کس طرح کا ہوگا، بوٹ کی شکل کیا ہوگی، بوٹ کی صورت کیا ہوگی، بوٹ کا شیپ کیا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ بھی کہہ دیا ساتھ ساتھ کہ بلا تو خاطبنی، کہ مجھ سے کچھ مخاطب نہیں ہونا، کن لوگوں کے لیے؟ انٹرسیڈ مت کرنا، ڈونٹ کم بیک ٹو می آسکنگ می ٹو اسپیئر دیم، میٹر ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، وہ لوگ میٹر میں نے کر دیا ہے، آپ بہت فرق، آپ کو بہت فکر ہے اپنے لوگوں کے بارے میں، آپ کا لو ہے، اس کو آپ سرنڈر کر دیں، بس ختم، ابھی معاملہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے۔ سم میٹرز جو ہیں وہ اب ہم اس کو ریوزٹ نہیں کر سکتے، جب اللہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے، وہ کون ہوں گے؟ مغرقین میں سے ہوں گے، ڈوبائے جانے والوں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 38 ہے، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا تسخر منكم كما تسخرون ويصنع الفلك، and he was constructing the kashti, the ark, the ship, the boat. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، and whenever passed by him، کون ان کے نزدیک سے؟ کون تھا؟ ملا، ان کوئی بھی ان کے لیڈرز یا چیفز ان کے پاس سے گزرتے، من قومه from his people، سخروا منه، they mocked at him، ان کا مذاق اڑا، they made fun of him، and he was constructing the ark، and whenever passed by him the leaders from his people they mocked at him، they made fun of him، اور وہ بنانے لگے کشتی، اور جب کبھی گزرتے ان کے پاس سے سردار ان کی قوم کے، وہ مذاق اڑاتے تھے ان کا۔ قال he said، نوح علیہ السلام نے کہا، ان تسخروا، if you mock منا us، if you mock us، یعنی ان کے ساتھ جو بلیورز جو بنا، اکیلے تو نہیں بنا رہے تھے نا، بلیورز تھے، فإنا، then indeed we will، انا نسخر منکم، we will mock you کما تسخرون، ایز یو موک، آپ جس طرح ہمارا مذاق اڑاتے ہیں نا، ہم پھر آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا اردو میں؟ اگر تم مذاق اڑاتے ہو ہمارا تو بے شک ہم مذاق اڑائیں گے تمہارا جیسے تم مذاق اڑاتے ہو۔ سامنے سے آرام سے جواب دیا۔ نوح علیہ السلام جو ایک بڑا سا بوٹ بنا رہے تھے، اب آپ دیکھیں عراق کا علاقہ جو آپ کا ہے، بڑا سا بوٹ بنا رہے ان دا مڈل آف اے ڈرائی لینڈ، پانی نہیں ہے ارد گرد، پانی نہیں، فار فرام واٹر۔ تو جب یہ لوگ گزرتے تھے وہاں سے تو کہتے تھے یہ کیا ہے، اس کو دیکھو ذرا، یہ کشتی بنا رہے، پانی ہے نہیں، کشتی بنا رہے۔ کلما کا مطلب ہے وین ایور، ایوری سنگل ٹائم جب وہ گزرتے تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہ نہیں کہ وہ ایک دفعہ مذاق اڑا کے چلے گئے، وہ بناتے ایک کشتی کو، پتہ نہیں اس کے ڈفرینٹ لوگوں نے بنائے ہوئے کہ اتنے سال میں بنا، یہ ہوا وہ ہوا، ہمیں اس کی ڈیٹیلز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ڈیٹیلز قرآن میں نہیں ہے، وہ ڈیٹیلز حدیث میں بھی نہیں ہے، اوتھینٹک حدیث میں بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہاں سے وہاں سے بائبل سے اس سے، کیونکہ سب کو معلوم ہے نا کہ کشتی بنی، دوز ہو مس دا بوٹ، دا مس دا موک، دا مس دا آرک، ہر چیز میں آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ کہ کل میں ایوری سنگل ٹائم وہ گزرتے تھے، وہ کشتی بڑی سی بنتی چلی جا رہی تھی، اور وہ جب مذاق اڑاتے تھے نوح علیہ السلام کانفیڈنس کے ساتھ، آرام سے، ایشورنس کے ساتھ کہتے تھے کوئی بات نہیں، تم ہمارا مذاق اڑا، ہم بھی تمہارا مذاق کبھی نہ کبھی اڑائیں گے، وہ دن بھی آئے گا۔ اس میں سم تھنگ بہت ہیومن بھی آپ دیکھتے کہ نوح علیہ السلام جو ہیں وہ یہ پریٹینڈ نہیں کر رہے ہیں کہ مجھ پہ اس مذاق اڑانے کا اثر نہیں ہو رہا ہے، میں ہرٹ نہیں ہو رہا ہوں، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ ایکنالج کر رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں، اور بوٹ بناتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، وہ وقت آئے گا انشاءاللہ جب ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ فسوف اینڈ سون، سون بھی کہتے ہیں اینڈ فیوچر میں بھی کہتے ہیں، سوفا کا مطلب سون بھی ہے اینڈ یو ول بھی ہے، اینڈ سون یو ول تعلمون، یو ول نو، من یأتیہ on whom will come عذاب، a punishment، یخزیہ will disgrace him،
جس کو وہ ذلیل کرے گا. یخزی ہی ڈسپلیس کرنا ہے. روٹ لیٹرز ہیں خا زا یا. اخزا یخزی اخزا ان باب افعال فارم 4. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بتا اینڈ سون یو ول نو آن ہوم ول کم اے پنشمنٹ یخزی ہی ول ڈسکریس ہم ویحل علیہ عذاب مقیم اینڈ ول فال اپون ہم اے پنشمنٹ عذاب مقیم رہنے والا لاسٹنگ قائم رہنے والا. اردو میں ہے پس تم جان لو گے. پس ان قریب بھی کہہ سکتے ہیں پس بھی کہہ سکتے ہیں. کیونکہ میں نے کہا نا صوفہ کا مطلب ہے سون بھی ہے اور فیوچر ٹینس بھی ہے. تم جان لو گے کون ہے جس پر آتا ہے ایک عذاب جو رسوا کر دے گا اسے اور نازل ہوگا اس پر ایک عذاب کون سا رہنے والا مقیم دائمی قائم رہنے والا. تو آیت نمبر 29 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یخزی کا مطلب ڈسگریس کرنے والا اس کو ہیوملیٹ کرنے والا ایکسپوز کرنے والا. یہ پنشمنٹ صرف فزیکل نہیں ہوگا یہ آپ کو ہیوملیٹ بھی کرے گا ذلیل بھی کرے گا آپ کی اس ڈس بلیف کو اس حرکتوں کو ایکسپوز بھی کرے گا. اور مقیم یخزی تھا دوسرا عذاب کیا مقیم جو کہ اسٹینڈ کرے گا جو ریمین کرے گا جو اسٹیبلش رہے گا پرماننٹ ہوگا سیٹلڈ ہوگا. وہ پنشمنٹ رکے گی نہیں. نوح علیہ السلام جو ہے وہ اس کو کلوز کرتے ہیں اس پوری چیزوں کو کلوز کرتے ہیں بائی کہ مطلب اب ہم نے یہ سیکھا نا کہ وہ پنشمنٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں اور دو پنشمنٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں. ایک ڈسگریسفل جو آپ کو ہیوملیٹ کرے گا جو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں لوگ وہ انفیریئر ہو جائیں گے. جو اپنا بہت عزت والے سمجھ رہے ہیں وہ ذلیل ہو جائیں گے. جو دوسروں پہ ہنس رہے تھے ان کا مذاق اڑایا جائے گا ایکسپوز بھی کیے جائیں گے ڈسگریس بھی. دوسری چیز بتایا کہ اٹ ول بی این ایٹرنل پنشمنٹ قائم رہنے والا. وہ ختم نہیں ہوگا وہ پاس نہیں ہوگا وہ اینڈ نہیں ہوگا. اٹ ول ریمین اٹ ول لاسٹ فار ایور. تو آیا 39 پہ ہم ختم کرتے ہیں. آج کا ریکیپ کر لیتے ہیں آج کے لیسنز کو. ہم نے لیسنز لرن کیا ہم نے 25 سے 39 آج پڑھا. 25 سے لے کے 39 میں ٹوٹل جو ہے آپ نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے. یہیں سے ہم نے سٹارٹ کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا کہ سٹارٹ کیا نوح علیہ السلام کے بارے میں اور تمام نوح علیہ السلام کی سٹرگلز جو ہے ان کی پروفٹ اٹھ کے اس کو فوکس کیا جا رہا ہے. ابھی ختم نہیں ہے سٹوری ابھی آئے گی آگے سٹوری آگے اس آیتوں میں بھی. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس طرح جو ایروگنس تھے جو کبر والے تکبر والے لوگ تھے اور کس طرح جو ایلیٹ سٹیٹس کے لوگ تھے کس طرح انہوں نے تنگ کیا اور کس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی پیشنس دکھائی. تو یہ آیت ہمارے لیے بہت سارے لیسنز دیتے ہیں کہ ہمیں ٹروتھ پہ سچائی پہ ہمیں قائم رہنا ہے. اگر ہمیں کوئی ریڈیکیول کر رہا ہے کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہے کوئی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے ڈزنٹ میٹر وی ہیو ٹو اسٹینڈ آن دا ٹروتھ. بیسک یہ تمام آیتوں کا ایک لب لباب کہتے ہیں نا ایک سمری ہے کہ ہم نے ہمارا سکسیس جو ہے وہ ورلڈلی سسٹم سے نہیں ہوگا. ہمارا سکسیس ہوگا کہ جب لوگوں نے ہمارا مذاق اڑایا ہم اللہ کا پیغام ان کو بتا رہے ہیں تو ہم نے کیا کیا. اب آیا با آیا دیکھ لیتے ایک ایک آیا کہیں دو دو آیا. آیات 25 اور 26 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو جو ہم نے بھیجا ہے وہ ایک نذیر و مبین ایک کلیئر وارنر کی طرح بھیجا ہے کہ کس سے اللہ تعبدو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے. اور ان کو وارن کیا کہ آپ کو ایک عذاب علیم ملے گا اگر آپ نے نہیں کیا ایک پینفل پنشمنٹ ملے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام جو ہم نے یہی سیکھا کہ تمام پروفٹس جو ان کا کور میسج فاؤنڈیشنل میسج کیا تھا توحید. یہ ہمارا سبق ہے جو ہم نے سیکھا ہے ان دو آیتوں سے کہ نوح علیہ السلام ایک ٹرو کالر تھے ایک ٹرو رسول تھے نبی تھے اور انہوں نے بہت سنسیئرٹی سے بلایا لوگوں کو اپنے لیے نہیں ان کے لیے ان کی ہیٹریٹ کے لیے نہیں وکڈنس کے لیے نہیں ضلالت کے لیے نہیں کسی چیز کے لیے نہیں ان کی برائی کے لیے نہیں دل سے بلایا. آیا 27 میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح ایلیٹ لوگ کس طرح ایروگنٹ ہوتے ہیں. ان کے جو چیفز تھے کس طرح انہوں نے نوح علیہ السلام کو کہا آرگیو کیا کہ تم تو ہماری طرح ایک انسان ہو یو آر لائک اس. تو آپ کے جو فالوورز ہیں وہ کون سے لوگ ہیں غریب ہیں ان انٹیلیجنٹ لوگ ہیں پور ہیں ایلیٹ تھوڑی ہیں. وہ آپ کو فالو کرتے ہیں. تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ فرام ہسٹوریکل ٹائم سے یہی ہو رہا ہے کہ ٹروتھ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کیا چیز ہے پرائڈ آ جاتی ہے اور اپنا سٹیٹس آ جاتا ہے. تو ڈس بلیور جو ہیں وہ جج کرتے تھے ٹروتھ کو آن بیسڈ آن سوشل سٹیٹس. وہ دیکھتے تھے میجورٹی اوپینین ہماری کیا ہے ہم لوگوں کی کیا ہے. دوسری چیز ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہم جو ولنریبل یا مارجنلائزڈ پیپل ہیں نا وہ ان کی ہم کو ریکگنائز کرنا چاہیے ان کے ویلیو کو. جو غریب ہیں جو جن کو یہ لوگ ان انٹیلیجنٹ کہہ رہے ہیں جن کو انفیریئر کہہ رہے ہیں وہ انفیریئر بھی نہیں ہے. وہ غریب ضرور ہیں لیکن وہ انفیریئر بھی نہیں ہے وہ ان انٹیلیجنٹ بھی نہیں ہے.
اور پروفٹس ہیں ان کی، جتنے بھی پروفٹس ہیں انہوں نے ان کا خیال رکھا۔ آیا نمبر 28 29 میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام کی ہیوملٹی دیکھی، ان کی انکساری دیکھی، کہ انہوں نے کس طرح انہوں نے کہا کہ میں فورس تو نہیں انلزمکموہا، میں فورس تو نہیں کر سکتا ہوں آپ کو، اگر آپ امیت، اگر آپ کو یہ چیزیں بلائنڈ کی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نہ آپ سے کوئی ویلتھ مانگ رہا ہوں، سوال ہی نہیں کر رہا ہوں آپ سے، کوئی ریوارڈ نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی اتھارٹی مانگ رہا ہوں، میرا ریوارڈ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہم یہ بھی اس سے سیکھتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ جو ہے اس کو کوئی بھی پرسنل چیز، فائنینشیل یا الٹیریئر موٹیوز نہیں ہونے چاہیے۔ میں اس لیے نہ آپ کو پڑھاؤں، آپ اس لیے نہ دوسروں کو پڑھائیں کہ ہم لوگوں کو اس سے کوئی چیز ملے گی۔ ایز ٹرو سرونٹس آف اللہ ہم نے کس چیز پہ فوکس کرنا ہے؟ میسج کنوے کرنے پہ، اور ہمیں ہمبل رہنا ہے ڈسپائٹ دی ریجیکشن۔ اللہ پہ چھوڑ دو، اپنا جو رزلٹ ہے اللہ پہ چھوڑ دو۔ آیات نمبر 30 اور 31 میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام ایک فرم پرنسپل پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ ان غریبوں کو اگر میں نے اپنے سے الگ کر دیا، جو ایمان لائے ہیں، صرف غریب نے، جو ایمان لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا، مجھے اللہ تعالیٰ ظالمین میں سے بنا دے گا، مجھے پنشمنٹ ملے گی، میں اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں، میں ان کو مسٹریٹ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ ولنریبل اگر ہیں، دیکھیں تو یہ آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے فالو نہیں کر سکتی، یہ غلط راستے پہ ہیں، تو میں آپ کو پلیز کرنے کے لیے ان لوگوں کو نہیں کروں گا۔ ہمارے ایمان کو بھی یہی چاہیے کہ جو لوگ سنسیئر ہیں میسج کے لیے، ریگارڈلیس آف دیئر سوشل سٹینڈنگ، ہم ان کے ساتھ ہم ان کی لائلٹی کو سمجھیں اور ہم ان کے ساتھ سنسیئر رہیں۔ آیات نمبر 32 سے 34، 32 33 34 پہ ہم دیکھا کہ نوح علیہ السلام کو ان کے لوگ چیلنج کر رہے ہیں کہ لے آؤ پنشمنٹ کو، جو کہ آپ وعدہ کرتے ہیں، جو ہمیں تھریٹن کرتے ہیں، اس پنشمنٹ کو لے آئیے۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا صرف اللہ چاہے تو اللہ لائے گا، if he willed انشاء، اگر اللہ چاہے گا تو، اگر وہ اس کی مرضی ہوگی، اس کا ارادہ ہوگا، اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کی وزڈم اور اس کے علم میں یہ ہے تو وہ کرے گا، اس میں میرا کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے، میرا کوئی ایڈوائس بھی آپ کو بینیفٹ نہیں کر سکتا۔ ایز پریچرز، ایز دعویٰ پیپل، می اینڈ یو، ہم لوگ صرف رسپانسبل ہے فار ڈیلیورنگ دا میسج۔ یہ بھی ہم نے سیکھا، گائیڈنس کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں، اور ٹائمنگ آف کانسیکوینسز بھی وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم تھوڑی کہہ سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں تھوڑی عذاب لا سکتا ہوں، نہ ہم لا سکتے نہ تم لا سکتے، کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ آیا 35 میں تھا کہ ڈس بلیورز جو ہیں انہوں نے نوح علیہ السلام کو ایکیوز کیا کہ آپ نے یہ فیبریکیٹ کیا میسج کو، اور یہ یا نوح علیہ السلام کو کر رہے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رہے ہیں، دونوں ہم نے پڑھ لی، دونوں پاسبلٹیز جو ہیں، دونوں انٹرپریٹیشنز ہیں، اور دونوں کا یہی ہے کہ اگر انہوں نے فیبریکیٹ کیا ہوتا، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہوتے، چاہے دونوں ہوتے، تو اگر انہوں نے فیبریکیٹ کیا، اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اگر انہوں نے افتاء پردازی کی ہے، تو وہ اپنے جرم کا خود ان کو اکاؤنٹ دینا پڑے گا۔ اور وہ کہتے ہیں لیکن آپ جو کر رہے ہیں نا، میں اس سے اپنے آپ کو ایبزالو کرتا ہوں، آئی ایم انوسینٹ، میں بری ذمہ ہوں جو آپ کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی یہی دیکھنا ہے کہ وی لرن کہ ہمیں پرسنل اکاؤنٹیبلٹی کو مینٹین کرنا ہے، ہمارے فیتھ میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے مورلز میں، ہمارے اخلاق میں۔ ہمیں ایکیوزیشنز جو ہیں، ہمیں اگر وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں ان کو ایکیوز کرنا ہے، رادر ہم اپنے پرنسپلز کو ڈیفینڈ کریں۔ اپنے آپ کو کیا ڈیفینڈ کرنا ہے؟ ہم نے یہ کہنا ہے کہ بھائی میں نے جو کچھ کیا، اللہ نے مجھے بتایا وہ میں نے کیا۔ کلیئر ڈسٹنکشن ہونی چاہیے کہ میرے جرم کا مجھے سزا ملے گا، آپ کے جرم کی آپ کو ملے گی، سزا ملے گی۔ پھر آیات نمبر 36 37 میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کمفرٹ کر رہے ہیں اپنے ڈیوائن کمانڈ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب اور لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا، جو لانے والے تھے وہ آلریڈی لے آئے، اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام کو کہا اپنے کشتی بنانی میری آنکھوں کے سامنے، میری وحی کے مطابق، لیکن آپ نے مجھے مخاطب نہیں ہونا، انٹرسیڈ نہیں کرنا ہے، سفارش نہیں کرنی ان لوگوں کے لیے جو رانگ ڈوئرز ہیں، جو ظالمین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اویئر آف دا لمٹس ہیں، انہوں نے کہ بھائی کون ریجیکٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے، ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ڈکری کرتا ہے، جو قدر لاتا ہے، اس کو ہم نے ٹرسٹ کرنا ہے، توکل اس پہ ڈالنا ہے، اس سے ہم کو کمفرٹ ملے گا۔ کبھی کبھی ہم بہت پریشان، لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا کہ ہم کسی کا، آئی تھنک لاسٹ ٹائم نہیں کہ ریویو سیشن میں تھا، کسی نے کہا کہ جب کچھ کام کسی کا بگڑتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فلاں نے کیا تو فلاں نے کیا تو اس کی وجہ سے، وہ اس کی وجہ سے نہیں، اگر یہ رکنا ہوتا یہ رک جاتا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کیٹاسٹروفی کو، اس کیلیمٹی کو روک سکتا تھا،
اللہ نے نہیں روکا، اس کا مطلب اٹ واز مینٹ ٹو ہیپن. لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک دروازہ بند کرتا ہے تو ہمیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فوکس کرنا ہے دوسرے دروازے کی طرف. اللہ تعالیٰ ہمارا راستہ تو نہیں بند کیا نا، ہمیں کام سے تو نہیں روکا ہے نا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس کو بھول جاؤ. ابھی لاسٹ 2 آیات تھی، آیت نمبر 38 اینڈ 39. اس میں دیکھا کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں. اس جگہ پہ کشتی بنا رہے ہیں، آرک بنا رہے ہیں، بوٹ بنا رہے ہیں، کشتی بنا رہے ہیں جہاں کوئی پانی ہی نہیں ہے. ان کے لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، جب گزرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ. نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مذاق اڑاتے ہو، ایک دن ہم بھی آپ کا مذاق اڑائیں گے انشاءاللہ. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ جو ہم کر رہے ہیں، لوگوں کو اگر برا لگ رہا ہے، لوگ اس کو فلش سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کوئی پانی ہی نہیں ہے اور یہاں پر یہ کشتی بنا رہے ہیں، تو بھی کوئی بات نہیں. اب یہاں سے بیٹھ کے اگر میں کچھ کر رہی ہوں، مجھے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں تم پاکستان چھوڑ کے وہاں کیوں بیٹھی ہوئی، ہمیں تمہاری ضرورت ہے. یہ نہیں کہ میں کوئی بہت بڑی عالمہ ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں تو یو شوڈ بی ہیئر. میری ایک فرینڈ ہے، اس نے مجھ سے کہا یو شوڈ بی ہیئر. وائی آر یو دیر، وی نیڈ یو. وہ خود ایک کانورٹ ہے، ریورٹ ہے، ہندو تھی، ہندو سے مسلمان. مجھے کہتی ہے وائی یو لیونگ there، یو شوڈ لیو there. میں نے کہا ماں میری ضرورت ہے، یہ نہیں ہے. دیکھو میں صرف پاکستانیوں کو نہیں میں کرتی ہوں، میں نیو مسلمز کو بھی ایڈریس کرتی ہوں، نیو مسلمز کی کلاسز لیتی ہوں، ان کو قاعدہ بھی پڑھاتی ہوں. تو تم کو نہیں سمجھ آئے گی کہ وہاں بھی ضرورت ہے. صرف پاکستان میں تو کتنے لوگ ہیں پڑھانے والے، یہاں بھی بہت لوگ ہیں. لیکن میں نے کہا مجھے یہ فیل ہوتا ہے میں جہاں ہوں وہاں ہوں. تو اگر لوگوں کو ہماری نہیں بھی ٹھیک لگ رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں رزلٹ تو ہمیں ابھی چاہیے نہیں. ہمیں لوگوں کے کہنے سے کوئی افسردہ نہیں ہونا ہے، غمگین نہیں ہونا ہے، اور ہمیں اپنا کام جاری رکھنا ہے انشاءاللہ. چلیں آج کی کلاس الحمدللہ ٹائم پہ ختم ہو گئی. پلیز کویسچنز کر لیں، پھر ہم دعا پڑھ لیں گے اینڈ میں. کویسچنز پلیز، کویسچن پوچھ لیں. نو کویسچنز، کوئی تھا ہی نہیں اس میں، اتنا سمپل تھا نا. چلیں الحمدللہ، مجھے لگتا ہے سب کو سمجھ آ گیا، سب کو پہلے بھی سمجھ آ ہی رہا ہوگا. اتنی سمپل عربک ہے، یہاں پر کوئی چند الفاظ تھے جن کو تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے تھی. چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹیوزڈے کو ملتے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان سے عافیت کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر بیماری کو، ہر پریشانی کو، ہر تکلیف کو، ہر کمزوری کو دور کر دے، اور ہمیں ہر آفت سے، ہر آزمائش سے، ہر بیماری سے، ہر نقصان سے، ہر تکلیف سے، ہر دکھ سے، ہر درد سے، ہر غم سے، ہر رنج سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ. سب کو ہم سب کو ایمان سے بھرپور زندگی دے، اور سب آخری سانس تک ہمیں چلتا پھرتا رکھے، بھاگتا دوڑتا رکھے. جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں بھاگتا دوڑتا رکھے، صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی. تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے فرینڈز ہیں، ہماری سسٹرز ہیں جو بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کلی دے. ہماری کلاس والوں کے بھی، اور کلاس کے علاوہ بھی جو ہے سب کو اللہ تعالیٰ شفائے کلی دے. اللہ تعالیٰ ہم جہاں جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں، بھائی بہن ہیں ہمارے فلسطین میں، غزہ میں، یمن میں، سیریا میں، ایران میں، لبنان میں، کشمیر میں، انڈیا میں، جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے، مسلمانوں پہ رحم فرمائے، سب مسلمانوں کو یونائٹ کر دے. فانصرهم علی القوم الظالمین، فانصرهم علی القوم الکافرین، فانصرهم علی القوم الفاسقین. یا اللہ ہم سب کی مدد فرما. سبحان یا اللہ، جو کچھ ہم نے پڑھا اسے قبول فرما لے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں تیری رضا اور تیرا دیدار نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام جزاک اللہ خیر. جزاکم جزاک اللہ اللہ خیر. خیر. جزاک اللہ جزاک اللہ خیر. السلام خیر. علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ. ورحمۃ وعلیکم اللہ. میں ورحمۃ بولنے اللہ والی تھی، وبرکاتہ. آپ نے زوبیا نے بول لیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.